بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں MK نیوز USA۔ اور آپ کو پتہ ہے جی، میں آپ کے لیے ٹاک شو یہاں سے کرتا ہوں اور ٹاک شو کا نام ہوتا ہے روبرو۔ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے مختلف شخصیات کو بلایا جائے جن کو آپ سننا چاہتے ہیں یا جن کے اداروں سے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کے لیے ظاہر ہے وہ نیا نام نہیں ہے بلکہ سب کے لیے، اور خاص طور پہ سیاست میں ایک بڑا نام ہے۔ ہمارے ہزارہ سے ایک سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑا خاندان ہے ہمارے سیاست میں، اقلیت سے تعلق ہے اور سیاست میں بہت عرصے سے جو ہے وہ ان ہیں۔ آپ انہیں سنتے رہتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے تو ظاہر ایک بڑا نام ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں بہت زیادہ ان کا کام ہے۔ اگر کوئی شجر کاری ہو رہی ہو تو سب سے آگے وہ ہوتی ہیں، کوئی بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہو تو سب سے آگے وہ ہوتی ہیں، اور کوئی اور بھی مسئلہ ہو ہمارے علاقے کو، ہمارے اس ریجن کو، تو اس میں ہم انہیں نمایاں دیکھتے ہیں۔ محترمہ آمنہ سردار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، اور خاص طور پہ ہماری صوبائی اور ہمارے ہزارہ کی سیاست کے حوالے سے وہ سوالات میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ میڈم بہت شکریہ، آج آپ MK نیوز کے پلیٹ فارم پہ آئی ہیں، ہمارے ساتھ پہلی بار آپ آئی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ اوکے، اچھا، وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے زیادہ لوگ نہیں دیکھتے۔ میں جو سوال آپ سے کروں گا ظاہر ہے وہ بھی مختصر ہوں گے، اور میں آپ کی کوشش کیجیے گا کہ ان کے جوابات بھی ایک تو جامع ہوں لیکن مختصر۔ انشاءاللہ۔ ہماری جو اسمبلیاں ہیں اس میں جو خواتین موجود ہیں، ہماری خواتین کی جو سیٹیں ہیں یہ پرویز مشرف کے دور میں اسمبلیوں میں انہوں نے خواتین کو مخصوص نشستیں متعارف کرائیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک۔ ہماری اسمبلیوں میں ہم دیکھتے ہیں خواتین جتنی بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کی میڈیا کوریج ہو رہی ہوتی ہے تو خواتین آپس میں گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، کوئی بجٹ اجلاس ہو رہا ہے، کوئی اور ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، تو خواتین کا انٹرسٹ اس میں نظر نہیں آتا۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ بلوں پہ سائن کرنا، یا جس کو ہم کہتے ہیں بس انگوٹھا چھاپ حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ خواتین کو متحرک کردار ادا کر رہی ہیں ہماری اسمبلیوں؟ میڈیا ہمیشہ وہ بات اٹھاتا ہے جو ذرا ان کو کلک کرتی ہے، اور جو ان کی جہاں پہ ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے، میڈیا بھی وہی بات اٹھاتا ہے۔ اچھی چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اسمبلیز میں بہت متحرک بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے چند سالوں کی، میں سمجھتی ہوں شرف صاحب کے دور کے بعد کی، اگر آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں، فافن ایک کام کر رہا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق خواتین سب سے زیادہ اسمبلی بزنس کرتی ہیں، نیشنل اسمبلی میں اور باقی اسمبلیز میں بھی۔ اور الحمدللہ میرا خود کا نام جو ہے، جب میں 2013 سے 18 کے دور میں تھی تو میں ان متحرک خواتین میں شامل تھا میرا نام۔ نون لیگ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، آپ لوگ اسمبلی میں گئے، ممبران تو آپ کو اتنے ہیں نہیں، آپ لوگوں کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی، کیا آپ اس کو کہتی ہیں یہ ٹھیک ہے، انصاف ہوا ہے؟ دیکھیے، اب آئینی طریقے سے آئے، اب آپ اس پہ بحث کریں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یا جو بھی ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہاں جی، آپ اپنی اب کی رائے ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمیں ایک آئین نے کیا، ہم آئینی طریقے سے آئے۔ عدالت سپریم کورٹ سے بڑا کوئی عدالت نہیں ہوتی کسی ملک میں، اس کے فیصلے کے مطابق آئے ہیں۔ تنقید آپ کا حق ہے، آپ کیجئے، آپ ہماری پرفارمنس دیکھیے، اور اگر بتائیے کہ اگر ہم اپنی طرف سے لوگوں کے لیے کام نہ کر رہے ہوں، اس کی خدمت کے لیے کام نہ کر رہے ہوں، پرفارمنس نہ دے رہے ہوں۔ سپریم کورٹ نے آج تک جتنے ڈیسیژن دیے ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ میں جتنوں کی بات نہیں کروں گی، جو میرے سے کنسرنڈ، جو میرے ساتھ کنسرنڈ ہے، میں اسی کی بات کروں گی۔ باقی دیکھیے، میں اس کے دیکھیے ان کے اوپر میں کیوں بات کروں جو میری اس وقت ڈومین ہی نہیں ہے۔ میری ڈومین یہاں پہ، آپ نے مجھے کہا جی آپ آئیں گی اپنے علاقے کو ریپرزنٹیشن کے حساب سے، ہم آپ کو بلائیں گے، آپ نے وہ بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے مجھے کرنٹ پہ بلایا ہوتا تو میں کرنٹ کے لیے بات کرتی، اور پھر میں اس پہ کھل کے بات کرتی۔ ہمارے پولیٹیشینز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پورا سچ نہیں بولتے، آدھا سچ بولتے ہیں۔ یہ تو ہمارے تمام لوگوں کی عادت ہے۔ پولیٹیشین کی چیز ہے، آپ لوگ جو ہے نا، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کل تک ووٹ کو عزت دو، لیکن آج ووٹ کی عزت سب کو بھول گئی۔ دیکھیے، یہ آپ ہر دور میں دیکھیں گے، ہر دور میں ہر پارٹی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ ان کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ کا ایک طریقہ کار چل رہا ہے، جس طرح آپ کی پارٹی چل رہی ہے، ہم نے تو اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ میری پارٹی کے جو بھی افکار ہوں گے، جو بھی نظریات ہوں گے، جو بھی ان کا
نیریٹو ہوگا مجھے تو اس کے ساتھ چلنا ہے. اپنے جی. علاقے پہ آتے ہیں. جی صوبہ ہزارہ جی بہت بڑا ایشو ہے. جی ہاں. 2012 کے بعد تو بہت بڑا ایشو بن گیا یہ. جی ہاں. صوبہ ہزارہ کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ صوبہ ہزارہ ہماری پارٹی کا موقف میں تو ہمیشہ رہی ہے. پچھلے ادوار میں جمع بھی ہوتی رہی ہیں, ان کی قراردادیں پاس بھی ہوتی رہی ہیں. ابھی بھی پورے اخلاص کے ساتھ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اور صوبہ ہزارہ جو ہے ابھی آپ کہیں گے جی کہ آپ کے تو گورنمنٹ نے اس کا نام ہی نہیں شامل کیا. یہ بہت سارے لوگوں کا اس میں اعتراض آ رہا ہے. اس میں انہوں نے وہ جو صوبے جو آلریڈی ان کے پاس ہوا تھا, یہ تو قرارداد منظور ہوئی تھی, اس کا تو منظور ہوا تھا. اور اس کا تو انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی اس نے تو میری جو ایک وہ انفارمیشن ہے اس کے مطابق اس کا تو انشاءاللہ العزیز ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ بنے گا. جو آپ لوگوں نے 11 یا 12 صوبے سجیسٹ جی کیے ہیں, جی جی, اس میں ہزارہ کا نام تو کسی نے شامل نہیں کیا, حالانکہ سب سے زیادہ قربانیاں تو ہزارہ کی قربانیاں بھی ہیں, بالکل ہیں. اور ہزارہ کا میں نے کہا نا کہ جیسے قراردادیں بھی منظور ہو چکی تھیں, تو اسی لیے اس کو ایک علیحدہ اسٹیٹس کے طور پہ رکھا گیا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. اور باقی جو صوبوں کی بات ہے ابھی ان پہ بات چل رہی ہے, کوئی وہ جسٹ یہ سجیشن ہے, تجویز ہے, ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہوا. کوئی بھی پارٹی جو ہے نا وہ اپنا جو اختیارات ہیں وہ چھوڑنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی ہے وہ پورے پنجاب کو ایسے ہی رکھنا چاہتی ہے, ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ. صوبہ ہمارا جو ہے کبھی ایم پی ڈومینیٹ کرتی تھی, پھر پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے, وہ بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی بننے چاہیے, اور چھوٹے جتنے یونٹس ہوں گے اتنے بہتر طریقے سے کام کریں گے. میری ذاتی رائے کے مطابق تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. جب لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا سارا مرکز مضبوط ہوگا, آپ کے صوبے بھی ایون مضبوط ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوبے میں جائیں قرارداد پیش کریں کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں جی جو آپ ایم پی ایس کو دیتے ہیں وہ سارے ہم جو ہے وڈرا کر رہے ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں. آپ یہ قرارداد میں ذاتی طور پہ بالکل پیش کر سکتی ہوں, لیکن اس کے بعد یہ سارے جو ممبران ہوں گے وہ میرا کیا حال کریں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کارخانے میں ٹوٹی کی آواز ہوتی ہے نا, بالکل یہ میں بات کرتی ہوں, یہ میں بات کرتی رہتی ہوں, کئی فورمز پہ کر چکی ہوں جس پہ میرے بہت سارے ممبران ساتھی جائز جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہیں. تو وہ الیکشن چونکہ وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, الیکشن لڑ کے آتے ہیں, اس لیے ان کو تھوڑا اس بات پہ ایک سوال ہے جو ہر بندے کی زبان جی ہے. ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے جی مڈل کلاس سے جی اس کا تعلق ہے یا لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے, ود ان 5 ایئرس یا 10 ایئرس وہ ورک ہو جاتا ہے. یہ سورس آف انکم کیا ہے ہمارے ایم پی ایس؟ یہ تو جی آپ ان ایم پی ایس سے پوچھئے. جو میں نے تو میرا تو وہی گھر ہے, وہی گاڑی ہے, بلکہ میرا تو کوئی بھی چیز ان 6-7 سالوں میں جو میں گھر میں رہی ہوں کچھ چیز کا اضافہ نہیں ہوا, کوئی کمی ضرور ہوئی ہوگی. میرا لگا لگایا کالج تھا وہ چلا گیا. میں ریئلٹی نہیں کہوں گی, یہ لوگوں کی اپنی لالچ ہے. وہ تو آپ کسی کو بھی دیکھیں, کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں, اگر وہ جو لوگ ایک دم امیر ہو رہے ہیں یا کیوں ہو رہے ہیں وہ آپ ان سے پوچھئے. کیونکہ میں تو ایسا آپ بول رہے ہیں بات, کوئی سوال میں جو لوگ ہیں ہمارے ان کا 30% کمیشن ہے ترقیاتی فنڈز میں, ہمیں تو کبھی نہیں ملا, نہ کبھی لیا ہے. میں نے کبھی نہیں لیا. میں نے پیچھے کوئی 1 روپیہ 4 آنے ثابت کر دے کہ کوئی 25 پیسے کسی نے لیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی, یہ قسمن اور حلفن میں کہہ رہی ہوں. میرے بردر ان لا تھے میجر فضل الرحمان, اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے. انہوں نے پہلے دن یہی بات کی تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی یہ سوچ کے اس گھر میں نہ آئے کہ جی ہم کمیشن دیں گے. ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی, نہ ہم نے لیے. اچھا ایک چیز میں نے اس پہ بلاگ بھی کیا تھا, صوبے کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ہمارا جو صوبہ ہے جس کو پختونخوا کہتے ہیں یا خیبر پختونخوا, اس میں ہزارہ, مالاکنڈ, پشاور اور ڈی ای خان, یہ 4 صوبے انتظامی بنیادوں پہ بن سکتے ہیں. لسانیات اس میں نہیں آئے گی. پنجاب میں آپ چلے جائیں, اسمبلی میں جاتی ہیں, میں ایک سجیشن آپ کو دے رہا ہوں, پنجاب میں چلے جائیں, لاہور, گجرانوالا, راوت پنڈی, ڈی جی خان, ملتان اور بہاولپور, یہ آپ کے صوبے وہاں پہ بن سکتے ہیں. اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, لاڑکانہ ہے, سکھر ہے. کوئٹہ میں چلے جائیں, خوزدار ہے, آپ کا کوئٹہ ہے, اس کے ساتھ مکران ڈویژن اور ایک ڈویژن اور ہے. اس طرح کے انتظامی بنیادوں پہ اگر آپ صوبے بنا دیں تو میرا خیال میں پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. لسانیات بھی اس میں نہیں ہے, انتظامی بنیادوں پہ یہ بن جائیں گے. دیکھیے لسانیات پہ صوبے بننا کوئی مذائقہ نہیں ہے,
یہ ہم لوگوں کی ایک غلط سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی لسانیات کی بنا، اگر آپ اس کے طالب علم کی حیثیت سے بات کریں، پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے بات کریں، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں بنے بھی ہوئے ہیں لسانی بنیادوں پہ. اگر آپ صوبہ ہزارہ کی بات کریں تو صوبہ ہزارہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ تو 6-7 زبانیں بولی جاتی ہیں. کوہستانی ہے، گوجری ہے، پہاڑی ہے، ہندکو ہے، پشتو ہے. یہ 5-6 زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں. تو اس کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بنے گا لسانی پہ. باقی بھی اگر لسانی پہ بنے، کسی پہ بھی بنے. کچھ اپنے شہر کے بارے میں آتے ہیں. جی جی. شہر ہے اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بارشیں ہوئی. جب بھی بارش ہوتی ہے ہمارا مانسیرا روڈ جو ہے، ہمارے مختلف سڑکیں ہیں وہاں پہ پانی ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں مشتاق غنی صاحب اور علی خان جدون صاحب نے ایک پریس بریفنگ بھی کی. بتا جی کہ 3-4 دن ہم کریں گے، سروے کریں گے، اور سروے کرنے کے بعد پھر جو ایک آپریشن شروع کیا جائے گا. لیکن سروے کا تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپریشن تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جتنے بھی تجاوزات ہیں کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات آپ کی جواب میں یہ کہوں گی کہ ایک تو ہمارا سارا ملبہ سیاست پہ آ کے گرتا ہے، سیاستدانوں پہ. آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن لوگوں نے ان کو اجازت کیوں دی، NOC کیوں دی ہے کسیاں. آپ بالکل، میں یہی ایبٹ آباد میں بڑی ہوئی ہوں، میرا بچپن گزرا ہے. وہ جو کسیاں تھیں، جو بڑے بڑے نالے تھے، جو ریوائنز تھیں، آج ان کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. کوئی بھی ہو، اس کی جو تجاوزات ہیں ان کو بالکل آپ کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ شہر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جی، تو یہ محکموں کو چاہیے نا جی، محکموں کو چاہیے. جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ، جو ڈیسیژن پاور جن کے پاس ہوتی ہے، وہ لوگ یہاں کے لوکل نہیں. جی ہاں، ایسا ہی. ان کا انٹرسٹ یہاں سے ہوتا نہیں ہے. لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بیوروکریٹ کے خلاف اگر ثابت بھی ہو گیا تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. انکوائری اگر اس کی مارک ہو بھی جاتی ہے، ایک بیوروکریٹ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، دوسرا انکوائری کر رہا ہے، وہ اس سے بری ذمہ کر دیتا ہے. آپ کا کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ. اچھا، ایک سوال مزید میرے ذہن میں آ رہا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ والے جب چاہتے ہیں اپنا بورڈ اتارتے ہیں اور 2 کلومیٹر آگے جا کے لگا دیتے ہیں. حالانکہ ان کے جو بائیلاز ہیں اس کے مطابق جہاں پہ آپ کی فورس ہے، جہاں پہ آرمی ہے، آپ کی نیوی، ایئر فورس جو بھی ہے، وہ کینٹ ایریا ہوتا ہے. اب ہمارا کنٹونمنٹ کاراپور تک چلا گیا ہے، وہاں سے نواں شہر کو ٹچ کر رہا ہے. ان کو بھی کوئی روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ دیکھیے جی، یہ تو بائی لاز کی بات آپ نے خود ہی کر دی کہ بائی لاز میں جس طرح بھی ہے. لیکن ایک بات جو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایبٹ آباد چھاؤنی کے نام پہ بنا تھا؟ ایبٹ آباد کینٹ ایریا ہی تھا. اگر آپ دیکھیے، ہمارے جو بڑے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ نواں شہر اور دمتوڑ اور یہ بازار ہوتے تھے، اور یہ چھاؤنی، اس کو ہم کہتے تھے کہ چھاؤنی جا رہے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ کینٹ کے نام پہ پورا شہر آباد ہوا تھا. اب یہ ان کے بائی لاز کیا ہیں وہ جانے. کینٹ بورڈ کے ساتھ ظاہر ہے میری ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، ریویو چیزوں کو کرنا چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے، ہمیں نہیں اندازہ. لیکن ضرورت ہے ہر لا کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس موجود ہے جی. اسمبلی میں یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی کہ ایبٹ آباد کی پانی کی گزرگاہوں کو آزاد کیا جائے؟ مین مانسیرا روڈ پہ جو تجاوزات ہیں، جو خاص طور پہ وپڈا کے جو وہاں پہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بھی مسائل ہیں. ان کو کیوں نہیں ہٹایا جاتا؟ سال ہر سال گزر گئے ہیں. مردان آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں کے چیف منسٹر تھے، مردان کو انہوں نے کیا بہت خوبصورت کیا بنا دی ہے. حالانکہ پرانا مردان ہم جانتے ہیں کیسا تھا. ہمارا جو شہر ہے، پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے موسم کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے شہر کے امن کی مثالیں دی جاتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے مسئلے نہیں آتے. یہاں پہ میں کہوں گی لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا لیڈرشپ کی تھوڑی سی نیگلیجنس ہے کہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر میں بھی اس جگہ بیٹھی ہوں تو میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس شہر کے مسائل کو ہائی لائٹ کروں اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں. میں نے اپنی جگہ پہ کوشش کی. آپ نے ریفرنس تو نہیں دیا، میں خود دے دیتی ہوں. یہ حالیہ جو ایکسیڈنٹ ہوا بچوں کا واقعہ ہوا، جی بانڈا پھگواڑیاں کے بچے تھے، اور بہت پیارے بچے جو اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ زخمی ہوئے. میں نے 2015-16 میں ایک پورا پروجیکٹ بنوا کے NHA میں جمع کروایا تھا. اس کی کاپیز میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوں گی. NHA کے چیئرمین نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ آپ الیکٹڈ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ریزرو سیٹ پہ ہوں. میں نے کہا جی پہلی بار ایک تو کوئی خاتون میرے پاس آئی ہے کہ کسی کی سفارش کرنے کے علاوہ کوئی آئی ہے، اور اس لیے آئی ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ لے کے آئی ہے. پروجیکٹ کیا تھا؟ ایک ہم نے مانگا فلائی اوور ادھر سے فوارہ چوک سے سربن،
ظاہر ہے کینٹ ایریا کا ہم نہیں کر سکتے بیچ میں, وہ ایک آ جاتا ہے, علیحدہ بات آ جاتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی, اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. پھر دوسرا یہ میزائل چوک والے ایریے میں, اور یہی دونوں آپ دیکھیں تو رش کے ایریاز ہیں. ہاسپٹل ایک میں بھی ہاسپٹل ہے, دوسرے میں بھی ہاسپٹل اور کلینکس اور وہ سارا کچھ ہے. انفارچونیٹلی بعد میں ہمارے کچھ لوگوں نے ظاہر ہے وہ سروس روڈ اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ کی, کہا کہ جی ہم سروس روڈز بنائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے ایبٹ آباد میں سروس روڈز کیسے بن سکتے ہیں؟ پورا شہر آپ کے شرائع ریشم کے گرد آباد ہے. آپ کتنا کچھ, آپ نے 4-4 فٹ پیچھے کی تھی دکانیں, شاید کروائی تھی ایک دور میں 6 فٹ, وہ بھی لوگوں کو کتنی تکلیف بھی تھی اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے آپ کی تھوڑی سی وائڈنگ ہوگی, ابھی بھی دل پہ پتھر رکھ کے تجاوزات والا ایک لینا پڑے گا. لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہوگی لیکن لوگوں کی ہماری, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ہر چیز بلیم گیم کر دیتے ہیں نا, یہ انتظامیہ قصوروار ہے, یہ نمائندے قصوروار ہے, یہ فلاں قصوروار ہے, یہ فلاں محکمہ قصوروار ہے. عوام کیوں نہیں, ہم عوام بھی, میں اگر عوام کا بھی حصہ ہوں تو ہم بھی تھوڑے سے قصوروار ہیں کہ ہم ان چیزوں کو, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ گھر بنائیں, یا ہم کیوں ایسی چیزوں, ہم خود بھی تھوڑے سے اس چیز کو. فلائی اوور آپ کی بات کی سربن والا, اب وہ فلائی اوور وہاں تو بنا ہوا ہے, لوگ نہیں وہ اوور ہیڈ برج ہے. میں نے پورا فلائی اوور جو پنجاب میں بنے ہوئے ہیں, پورے جو سڑکیں ہیں جی NH کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ سارا پورا ایریا جس میں مطلب چھوٹے چھوٹے فلائی اوورز بھی ہوتے ہیں نا, بہت بڑے پنڈی میں آپ چلے جائیں فوارہ سے سربن والا ایریا کور ہو جاتا, پھر آگے آرمی والا ایریا شروع ہو جاتا ہے نا, کینٹ ایریا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کی سیکیورٹی, اس میں سیکیورٹی اور کلیئر بھی ہے. پھر آپ آگے ادھر سے کرتے میزائل چوک سے آگے تک, چیز سپلائی سے بھی آگے تک ہو سکتا ہے میزائل تک. تو وہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ ایک ویژن تھا میرا, یہ ایک سوچ تھی. تو اب مطلب میں یہ کہوں کہ جی اب بالکل تو سوچیں تو صحیح نا, ہم سوچ تو سکتے ہیں نا. میرے پروگرام میں آپ نے کی تھی جب یہ موٹر وے بن رہا تھا, تو آپ نے اس وقت کے گورنر ہمارے سردار مہتاب صاحب جی دی تھی کہ بھائی ہمیں انٹرچینج یہاں چاہیے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ایک انٹرچینج ہمیں ملا, وہ بھی میں نے ان سے گلا کیا تھا. میں نے کہا سر آپ کے تو گھر کے پاس نیلے پیر میں یا جو بھی ابھی جگہ ہے مانگل والا, تو وہ تو آپ کے تو گھر کے قریب ہے, تو ہمارے نصیب میں سے لڑی ہے کہ ہم نے ادھر سے ہی گزر کے جانا ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتا رہی ہوں کہ CM صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, ریسنٹ CM سے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں بنانا چاہ رہا تھا, کدھر ہے سبزی منڈی, میں سبزی منڈی کے پاس ایک روڈ نکال کے دینا چاہ رہا تھا انٹرچینج کے لیے. یہاں کے نمائندوں نے کہا ہے کہ جی نہ کریں. اچھا, تو ہم اب سوچیے, مطلب گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں سبزی منڈی کے قریب, میں نے تو منظور کہا کہ یہاں سے میں انٹرچینج آپ کو کوئی دے رہا تھا کہ سبزی منڈی کہیں اور شفٹ کر دی جائے, اور یہ ہم نے بات کی تھی. مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, لیکن میں اور ہم 2-3 خواتین نے ان سے یہ بات کی تھی. یہ سوال میں مشتاق غنی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئیں گے, میں ضرور پوچھیے گا. اچھا, آپ کی ظاہر گورنمنٹ تھی, اس پر سی پیک بنا نہیں بن سکے انٹرچینج, اور پھر نون لیگ کے بارے میں اگر بات کریں, ہزارہ کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا, اور جس کو بھی میاں صاحب ٹکٹ دیتے تھے اس کی حیثیت کو لوگ نہیں دیتے تھے, ووٹ اس کو دے دیتے تھے. لیکن آج نون لیگ ہزارہ میں اگر سردار یوسف صاحب MNA ہیں اور ان کے بیٹے MP ہیں, تو میرے خیال میں وہ اپنی قوم کی ووٹوں پہ ہیں. نون لیگ کا اس میں ضرور کردار ہوگا, لیکن نہیں ہے. میاں صاحب آپ کے منصرہ سے الیکشن ہار جاتے ہیں. یہ نون لیگ کا ظاہر ہے جو زوال آیا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, کسی ایک کو ہم کہیں کہ جی یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, ایسے نہیں ہوتا. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے اگریوڈ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے خفا بھی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی منائیں, ان کو لے کے آئیں. پھر ایک میں اب کیا جو اس میں بات کروں, مطلب ساروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میری یہ رائے ہے. اکثر دیکھیے ایک گھر ہوتا ہے, اس گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ان میں بھی آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں, تو اختلافات دور کرنے ضروری ہو جاتے ہیں. تو وہ ضروری ہے کہ مفاد ہے نا آپ کا, نا آپ کا ذاتی مفاد. ایک چیز اس میں اسی سے ریلیٹڈ ہے, موروثی سیاست ہمارے یہاں. ایک بندہ اگر اسمبلی میں چلا گیا ایک بار, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پوری نسل جو ہے وہ ممبر اسمبلی بنے. میں اسی میں ایک بات ڈائریکٹ میں بات کرتا ہوں, سردار مہتاب صاحب کو بہت عزت دی اس علاقے نے, بہت مرتبہ جیتے, گورنر بنے, وزیر اعلیٰ بنے, وفاقی وزیر ہو رہے. اس کے بعد ایک الیکشن آیا میئر کا,
میئر کا الیکشن آیا اور میرا خیال میں پارٹی نہیں دینا چاہ رہی تھی ان کے بیٹے کو، وہ چلے گئے لندن چلے گئے، میاں صاحب سے ٹکٹ لے کے آئے. تو اس وقت جو اختلافات آپ کے تھے اس میں زیادہ کھل کے سامنے آئے. کوئی اور بندہ نہیں تھا تحصیل میئر کے لیے کہ وہ اس کے لیے اس کو ٹکٹ دے دیا جاتا؟ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. ہم سب نے سپورٹ کیا تھا. اگر آپ کے پاس پرانی ان کی ٹکٹ کو سپورٹ کیا گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا گیا سپورٹ. مجھے بھی آفر کی گئی کہ آپ تحصیل اس میئر کے لیے کریں. میں نے کہ ہماری فیملی میں یہ تھا کہ اب خواتین ایک تو ظاہر ہے یہ بڑا ٹف ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کے سامنے تو مشکل ہو جاتا. تو ہم نے تو معذرت کی تھی کہ ہم یہ والی سیٹ ہم معذرت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر وقت لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو سیاست پہ بات کر لیں گے، سیاست ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اگر تو آپ کے بچے اس قابل ہیں، اگلے جو نسل ہے وہ اس قابل ہے، جیسے بے نظیر بھٹو تھیں یا مریم نواز ابھی بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں، اور اگر آگے اس طرح کے لوگ اگر آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج ہے. آپ باہر کے ممالک میں دیکھ لیں، اگر وہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہ جو کینیڈا کا صدر ہے اس کا والد بھی تھا. تو میرا نہیں خیال اگر آپ کے بچے یا آپ کی جو بھی فیملی میں کوئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ لے کے چل سکتا ہے، آپ کی لیگیسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک لیگیسی ہوتی ہے، اور اس لیگیسی کو لے کے آپ چلتے ہیں تو میرا نہیں، مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں لگتا. لوگوں کی تنقید ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، اب اگر اسی کو ہم اس گیند ان کے اس میں ڈال لیں، اگر عمران خان صاحب کا بیٹا آ جاتا ہے اور وہ سیاست میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے گی. تو میں کہتی ہوں اگر وہ آتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ ملک کو لے کے چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے نا، آئے. آپ خاتون ہیں، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں جو کالجز میں جاتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، بہت سارے والدین جو ہیں اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھانا چاہتے. ہمارے کالجز میں ہے کو ایجوکیشن، لیکن یہاں پہ بہت عرصے سے ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ خواتین کے لیے ایک الگ سے یونیورسٹی بن جائے. اور کیوں نہیں بن رہی ہمارے ملک میں؟ باقی شہروں میں تو ہیں، یہاں کیوں نہیں بن رہی؟ یہ مطالبہ میں اگر آپ 10-20 سال پہلے کا کہیں تو بڑا زور والا تھا کہ جی خواتین کی یونیورسٹی بنے. اب میں حیرت انگیز طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اب مجھے کبھی نہیں سننے میں آیا کہ مجھے کسی نے کہا ہو کہ یہاں پہ خواتین کی یونیورسٹی کیوں نہیں بنتی. حیرت انگیز بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز نمبر 1 اینڈ نمبر 2 میں لڑکوں سے زیادہ خواتین ہیں. میرے پاس لڑکوں کا ایک وفد آیا، ان بچوں نے کہا کہ میڈم خدا کے لیے کوئی ایسا قانون بنوائے کہ یہ لڑکیاں ہماری جان چھوڑیں، ہمارے نمبر بھی مطلب ہم میرٹ پہ یہ آ جاتی ہیں اور بچے کم نمبر ہوتے ہیں. ایک سوال یہ بھی پیدا جی، تو ہونی چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے دیکھیے ہمارے یہاں کامرس کالج الگ کالج ہے، آپ بوائز کامرس کالج میں دیکھیں لڑکیوں کی تعداد. کیوں پھر پیرنٹس ایسے کر رہے ہیں؟ پھر اگر پیرنٹس کو یونیورسٹی چاہیے تو ہم اس کے لیے ڈیمانڈ بھی کریں گے، ہم ان کے لیے پوری ایک تیاری بھی کریں گے کہ ہاں جی آپ کی بچیوں کو ہم ایک خواتین کی یونیورسٹی دینے کو تیار ہے، بشرط ہے کہ آپ اس کو ڈالیں. اب راولپنڈی جیسے ماڈرن علاقے میں کیا زبردست فاطمہ جناح یونیورسٹی چل رہی ہے. تو میں تو بہت بڑی حامی ہوں اس بات کی کہ خواتین یا بچیاں جس طرح ایزی فیل خواتین کے ساتھ کرتی ہیں وہ میلز کے ساتھ نہیں کر سکتی. اچھا، اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، بچے میرٹ پہ نہیں آتے، بچیاں جی ایسے ہی ہے. بہت ساری بچیاں پوسٹ گریجویشن کے بعد، MBBS کے بعد، انجینئرنگ کے بعد وہ جابز نہیں کرتی، وہ گھروں میں یہ سیٹس ضائع ہو جاتی ہیں. جی، وہ سیٹیں جو ہے ساری ضائع ہو جاتی ہیں. بچوں کو، لڑکوں کو جو کہ نالائق، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کے مقابلے میں نالائق نہیں ہوتے، تو وہ ان کا جو حق مارا جاتا ہے. کسی بوائز کالج میں بچیوں کو وہاں پہ نہ داخلہ دیا جائے، سیپریٹ ان کے لیے یونیورسٹی ہو، کالجز ہو، یہ بہتر ہے یا نہیں؟ مطلب داخلہ نہ دینا ایک اور چیز ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ایک کرائٹیریا کر دینا چاہیے کہ ان کے لیے جو سیٹس ہیں ان میں اس کی لڑکوں کے نمبروں کی اس میں کوئی بات نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک بچی کا میرٹ آ رہا ہے، جو جس ایک مخصوص حد رکھ لیں کہ ہم نے اتنے % خواتین رکھنی ہے، اور جو لڑکوں کی وہ ہو وہ ان کے ساتھ ان کا میرٹ نہ کنفلکٹ کرے. یعنی بچوں کا میرٹ، لڑکوں کا میرٹ ذرا کم اس لیے کر دیا جائے کہ لڑکیاں آج کل زیادہ لائق آ رہی ہیں. یہ آپ اسمبلی میں اگر یہ کوسچن اٹھا یہ میں پرانا ایوب میڈیکل کالج، جی ہاں یہاں پہ بچیوں کا بھی نمبر 2 کالج ہے اور بچوں کا بھی ہے. جی ایسا ہی ہے. اس پوری بلڈنگ کو اگر خواتین یونیورسٹی آپ نہ بھی ڈکلیئر کریں، آپ ایٹ لیسٹ اس کو خواتین کا پورا آسٹ کے انڈر خواتین کا کیمپس تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ایبٹباج یونیورسٹی فار ویمن ہو جائے، یا اگر آپ اصل میں تھوڑی سی میں دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ فائنینشلی دیکھیں،
آپ آلریڈی اس علاقے اس پورے صوبے کے اسکول اور کالج کو آؤٹ سورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ غلط. میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, میں نے اپنے جمع کرا دی ہیں اپنے ریزرویشنس. میری منسٹر سے بات ہوئی ہے, منسٹر صاحب نے جو مجھ سے باتیں کی کچھ ان کے کنسرنز بڑے درست بھی تھے. اب آپ مجھے بتائیے, میرے بھی ہے, میرے بہت زیادہ کنسرنز ہیں. میرے علاقے کے بچے اتنے دور کہیں اور کہیں جائیں گے, کیا ہوگا, پہاڑی علاقہ. لیکن ایک اسکول آپ بلڈنگ دیتے ہیں, استاد دیتے ہیں, کلاس 4 دیتے ہیں, اور صرف اس میں 10 بچے ہوں, تو پھر وہ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے. 2 اساتذہ ہوں. وہ نیلور کالج بنا تھا, میں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی کہ یہ ایک سیاسی بیس پہ بن رہا ہے, اس کی کوئی تک نہیں ہے. نواں شہر میں کالج موجود ہے, اس وقت نہیں ظاہر ہماری نکار خانے میں توتی کی آواز ہے. میں نے بہت اعتراض کیا تھا اس وقت. 12 اساتذہ تھے, یہ پتہ نہیں کتنے تھے, 24 اساتذہ تھے, اور یہ 34 اساتذہ تھے, اور 24 لڑکیاں تھیں. یہ حالات ہیں. تو مطلب میں فگر شاید صحیح نہ بھی بتا رہی ہوں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ زیادہ تھے اور اسٹوڈنٹس کم تھے. تو ہمیں ایسوں سے بہتر ہے کہ ہم نئی یونیورسٹی بنانے سے بہتر ہے جو اگلے آلریڈی موجود انسٹیٹیوشنز ہیں انہانس کریں, ان کو آپ پورا یونیورسٹی کا کیمپس کا درجہ دیجیے, تو انہیں ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آخری جو سوال ہے, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, بہت بڑا صوبہ ہے, وسائل بہت زیادہ ہے, اور پنجاب آبادی بھی ہے, منسٹر ہیں وہ ہماری بہو ہیں ہمارے علاقے کی. تو کبھی ان سے آپ جا کے ملے, وہ بھی خاتون ہیں, آپ بھی خاتون ہیں, ان سے کہیں کہ کوئی بڑے پروجیکٹ ہمارے. بالکل انشاءاللہ ارادہ بھی ہے, اور ضرور ہم کریں گے بھی, اللہ نے چاہ تو عنقریب انشاءاللہ تعالی ہے ارادہ کہ ان سے ملا جائے, اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہم مطلب کم از کم ان کو یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ جس علاقے سے آپ بہو ہیں, کم از کم اس پورے علاقے کے لیے تو آپ ضرور کچھ کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ. آپ خاتون ہیں اور خواتین جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیے, خواتین اگر جو سیاست میں آتی ہیں تو وہ سیاست سے باخبر ضرور ہوں, باشعور ضرور ہوں. میں جب آئی تھی سیاست میں, ڈیفینیٹلی میرے لیے بھی ایک بالکل نئی چیز تھی, لیکن میں ایک استاد تھی اور میں پڑھاتی بھی, یہ پاک اسٹڈیز کا سبجیکٹ تھی, اور یہ سارا آئین اور یہ چیزیں. تو اور چونکہ تیاری کرنے کی عادت تھی, محنت کرنے کی عادت تھی, تو وہ سیکھا اور پھر لیجسلیشن بھی کی, اور اپنا جو اسمبلی بزنس ہوتا ہے. آج کل آپ کسی کے سامنے کہیں جی میں اسمبلی بزنس کر رہی ہوں, وہ کہتے ہیں جی کیا بزنس ہے. مجھے لٹرلی کسی نے کہا آپ کون سا بزنس کر رہی ہیں, میں نے کہا جی میں اسمبلی بزنس کر رہی ہوں, میں اور کوئی بزنس نہیں کر رہی. تو وہ سیکھ کے آنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ سیکھ کے نہیں آ سکتے, جب آپ آ جاتے ہیں تو ضرور سیکھیے. کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں اوور آل, یا بچیوں کو, یا میرے لیے یہ ملک بہت زیادہ مطلب میں ہوں, مطلب یہ ملک ہے تو میں ہوں, میری جو ذات ہے وہ اسی کی مرہون منت ہے, اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ہر چیز کا دھیان رکھنا, خیال رکھنا. میں کہیں سڑک پہ بھی جا رہی ہوں تو وہ میری سڑک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سے گریوڈ ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, تو ہم اپنے ہی املاک کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. یہ میری گزارش ہوگی, یہ ہمارا گھر ہے, جس طرح ہم اپنے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں, اس طریقے سے ہی ہم اس ملک کو اپنا سمجھیں. اور یہ ہے تو ہم ہیں, یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پاس آئیں. اور ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمیں فخر ہے, اور میں خاص طور پہ اپنی ذاتی رائے اگر دوں تو ہمارے صوبے کی اسمبلی میں بہت سی خواتین جن کو میں نہیں جانتا ہوں گی, لیکن ہماری جو یہاں سے ایم پی اے ہیں, آمنہ سردار صاحبہ کے بارے میں کہوں گا, میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں, اور دل خوش ہوتا ہے جب ان سے ملتے ہیں, اچھی بہن کی طرح یہ ملتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو خواتین کہتی ہیں نا جی کہ پردے میں رہ کے جی بہت سارے مطلب کام آپ نہیں کر سکتے, یہ پردے میں رہ کے دوسری مرتبہ ایم پی اے بنی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں, پردہ کبھی حائل نہیں ہوتا. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, ہماری جو حدود و قیود ہیں ہمارے مذہب میں, ان کے اندر رہ کے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ جس بھی میدان میں آگے بڑھنا چاہیں تو جناب آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے اسٹرگل کا. تو انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گا. کاشف ملک اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.